نیچرل ڈسکوری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ قدرتی مناظر ہوں یا ان میں چھپے حقائق، ان سب کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں جا بجا قدرت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن قدرت کے ان شاہکاروں کے سامنے ان کی طاقت کم پڑ جاتی ہے۔ معزز دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بھی دنیا کے انہی عجائبات سے گزرتے ہوئے آپ کو اس پر اسرار مقام پر لے جائے گا جس کو ایمیزون کہتے ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اقسام کے جانور ایمیزون کے جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جا کے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہوں۔ اس وقت زمین پر سب سے بڑا جنگل ایمیزون ہے، جس کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دنیا میں لاکھوں سال پہلے جنگل ہوا کرتے تھے۔ یہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی خطرناک ہے، اور آج تک کوئی انسان نہیں جان پایا کہ یہ کیسے وجود میں آیا، کیونکہ یہ دنیا کے باقی جنگلوں سے مختلف ہے۔ دوستو، ایمیزون کے جنگل کے بارے میں جب خیال آتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے سانپ آتے ہوں گے، کیونکہ یہاں سانپ کی سب سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ایناکونڈا، پائتھن، کوبرا اور کئی الگ الگ سانپ۔ یہاں کے ایناکونڈا باقی ممالک میں پائے جانے والے ایناکونڈا سے بالکل مختلف ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے ہیں۔ اس جنگل میں بلٹ چونٹیاں اور بہت سے ایسے جاندار ہیں جو صرف آپ کو ایمیزون میں ہی ملیں گی۔ آج تک ہم ایمیزون کے صرف 25% حصے کو ہی جان پائے ہیں، اور 75% حصہ ایسا ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ پایا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گھنا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ٹیکنالوجی کا سامان لے کر جانا ممکن نہیں۔ ایمیزون میں بہت سے قبائل بھی موجود ہیں جو دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، جو باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایمیزون کا جنگل 9 ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس جنگل کا 60% حصہ برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا اور باقی کا حصہ ایکواڈور، گوانا، وینزویلا، بولیویا، سورینام اور فرینچ گوانا سے ہو کر گزرتا ہے۔ زمین پر جتنے جاندار پائے جاتے ہیں، اس کا 1/3 حصہ صرف ایمیزون میں آپ کو ملے گا، لیکن ان کی چند اقسام کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے۔ یہاں کی بلٹ چونٹیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ دوستو، ایمیزون جنگل کے کیڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں اقسام کے کیڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ کسی کو ڈنگ مار لیں تو یہ ایک سانپ کے زہر کی طرح خطرناک ہوتی ہیں، اور ان کے کاٹنے پر آپ کو اتنا درد ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہو۔ اس کے بعد یہاں کی مکڑیوں کی بھی خوب چرچا ہے۔ یہاں 3000 سے زیادہ اقسام کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر زہریلی ہیں۔ ٹرنٹولا مکڑی کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بال بھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھوں میں پڑ گئے تو یہ آپ کی آنکھوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ مانا جاتا ہے کہ زمین پر اگر سب سے زیادہ چیخنے چلانے کے لیے مشہور جانور ہے تو وہ ہے جنوبی امریکہ کا بندر۔ ناظرین، سرخ اور سیاہ رنگ کے ان بندروں کو ان کی خصوصیات کی بنا پر ہولر مونکی کہا جاتا ہے۔ جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے یہ بندر گروپ کی شکل میں رہتے ہیں۔ ہر گروپ میں 10 سے 15 بندر شامل ہوتے ہیں، اور ہر گروپ کا ایک اپنا مخصوص علاقہ ہوتا ہے، اور اگر دوسرے گروپ کا بندر ان کے علاقے میں گھس جائے تو یہ انہیں چیخ چیخ کر نکال دیتے ہیں۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ یہ 5 کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اس جنگل میں چمگادڑ کی ایک ایسی خون خوار قسم پائی جاتی ہے جو سوئے ہوئے جاندار میں سوراخ کر کے ان کا خون چوستے ہیں۔ اس کے بعد تیندوا کا نمبر آتا ہے، جس کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ کالے دھبوں والا گوشت خور شیر نما جانور ہے۔ اصل میں چیتے سے مشابہت رکھنے والا یہ جانور بلی کی نسل فیلی ڈی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا شمار دنیا میں
4 بڑی بلیوں میں ہوتا ہے اور اس کا سر چیتے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، دریائے ایمیزون حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی کل لمبائی 6500 کلومیٹر ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے پانی کی سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دریائے سندھ، جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، یہ 25,485 کیوبک پر سیکنڈ پانی سمندر میں گراتا ہے۔ دریائے ایمیزون کے معاون تقریباً 1100 ندی اور نالے بہتے ہیں۔ کچھ نالے ایسے بھی ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر تک ہے، اور انہی ندی نالوں کی بدولت یہ جنگل سیراب ہوتا ہے۔ دریائے ایمیزون کا ایک نالا ایسا بھی ہے جو ابل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا ٹمپریچر 93 سے 110 ڈگری تک ہے، یعنی اگر اس میں کوئی جانور گر جائے تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ ایمیزون میں پودوں کی 40,000 اور درختوں کی تقریباً 18,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون میں 390 بلین درخت ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت تو اتنے بڑے اور گھنے ہیں کہ ان کے نیچے 24 گھنٹے اندھیرا رہتا ہے، اور کبھی بارش ہو جائے تو پانی کو نیچے پہنچتے پہنچتے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت 60 میٹر یا 200 فٹ سے بھی زیادہ چوڑے ہیں۔ دوستو، ایمیزون کا یہ جنگل دنیا بھر کے جنگلات کا 20% حصہ بنتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال جو 200 بلین ٹن کاربن دوسرے جنگلات جذب کرتے ہیں، ان میں سے 70 ٹن یعنی 35% حصہ صرف ایمیزون جذب کرتے ہیں۔ یہ جنگل نباتات، جانوروں کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق 2 سے 3 کروڑ انسانوں کا بھی مسکن ہے، اور اس جنگل میں تقریباً 400 ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے، اور یہیں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں زندگی گزارتے ہیں۔ ان قبائل میں واری اور کورینا جیسے قبائل کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آدم خور قبائل تھے، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ماہرین کے مطابق بہت سے ایسے قبائل ہیں جن کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کی ہیں، اور ان میں ایک ایسا قبیلہ بھی ملا ہے جن کو 1 یا 2 کی گنتی تک کا نہیں پتا۔ دوستو، جیسا کہ ایمیزون جنگل دنیا کے 20% آکسیجن پوری کرتا ہے، نہ صرف ایمیزون بلکہ دنیا کے تمام جنگلات اور ان میں موجود درخت انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ جنگلات کاربن کو ذخیرہ کر کے گلوبل وارمنگ میں کمی لانے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے باقی جنگلات کی طرح ایمیزون بھی انسان کی ہوس اور لالچ سے نہیں بچ پایا۔ ایک تحقیق کے مطابق 1950 سے اب تک ایمیزون کا 20% حصہ کاٹا جا چکا ہے۔ اس جنگل کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ قدرتی حادثات نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ 2019 میں یہاں لگنے والی آگ کے باعث لاکھوں جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور ایمیزون کا 7600 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ اسی آگ میں جھلس گیا۔ ماہرین کے مطابق برازیل حکومت نے ایمیزون کے جنگلات میں ایگریکلچر اور مائننگ کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس کے نتیجے میں جنگلات کی کٹائی میں اضافہ ہوا۔ نہ صرف برازیل بلکہ پیرو اور بولیویا بھی برازیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جنگلات نہ صرف جنگلی جانور کے لیے بلکہ یہ انسانوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔